السلام علیکم۔ آج میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو بزنس مینوں کو جو ہائی ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ایکسلنسی ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ یہ ایوارڈ ہمیشہ دیے جاتے رہتے ہیں فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کی طرف سے بھی اور دنیا کے فورمز میں بھی، تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بزنس میں انگیج کریں، ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے خود بزنس کی طرف آئیں۔ لیکن یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بلو پاسپورٹ دے رہے ہیں۔ شاید لوگوں کے نوٹس میں نہیں تھا اور لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے، کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے، کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے، کچھ لوگوں نے سوالات پیدا کیے ہیں۔ تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بلو پاسپورٹ دیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو آلریڈی کامن پاسپورٹ ہے جس کو ہم گرین پاسپورٹ کہتے ہیں اس کو بہتر کیا جاتا، اس کی ریٹنگ دنیا میں بہتر کی جاتی، بجائے آپ اس کے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان میں پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا، ایک پرمٹ سے لوگ ٹریول کرتے تھے، پھر ایک وائٹ پاسپورٹ بنا جس کی ہم آپ کو ڈیٹیل دکھا رہے ہیں جو ہم نے اس زمانے میں کیا تھا، اور پھر گرین پاسپورٹ بن گیا۔ جب گرین پاسپورٹ بنا تو خیال تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں ہماری ایکسیس تھی اور ہم پوری دنیا میں ہمارا کامن مین ٹریول کر سکتا تھا۔ پھر انفارچونیٹلی ہم 90s کی دہائی میں جا کے تو دنیا بھر سے کٹتے چلے گئے اور وہی ہماری اکانومی کا سب سے بڑا چیلنج رہا۔ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹوں نے یہ کبھی کوشش نہیں کی کہ کامن مین کو بھی راستہ دیا جائے، یعنی عام آدمی کی ایکسیس کو بڑھایا جائے، جو دنیا بھر میں جائے اور اپنی پروڈکٹ کے لیے کام کرے، جو محنت کرے۔ صرف ہم نے چند لوگوں کو ہمیشہ اوبلائج کیا ہے اور آج بھی یہ تنقید شدید ہو رہی ہے کہ آپ کو جب ان کو بلو پاسپورٹ دے رہے ہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ 150 200 یا 1000 لوگ جو ہیں، جیسے کہ ایم این اے ایم پی ایس کو آپ دیتے ہیں، سینیٹرز کو دیتے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کو دیتے ہیں، تو وہ 50-60 ملکوں تک ان کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو 25 کروڑ ہیں لوگ، وہ جو ہیں وہ اپنا ایک چھوٹا سا ویزا لینے کے لیے ایک نیبرنگ کنٹری میں جانے کے لیے بھی محتاج ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کاروبار نہ کر سکیں۔ تو گورنمنٹ کو یہ سمجھنا ہے، ہمیں پاسپورٹ دینے سے اعتراض نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ جب دیکھیں گے تو دوستوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس یا تو فورن اقامز ہوں گے یا ان کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہوں گی، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں نا، یا ان کے پاس پی آر کارڈز ہوں گے یا ان کے کہیں نہ کہیں آفیسز ہوں گے۔ سو ان کو ٹریولنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم ہے کامن مین کی، جو مڈل کلاس کی، جو بزنس کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ چائنا کا حادثہ ہوا، انجینئر اس میں جو ہے وہ ایک حادثے میں، جس کو ہم کانڈیم کرتے ہیں، ہم شدید کانڈیم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک بزنس انوائرمنٹ کنٹری ہے، پاکستانی بہت لائل ہیں دنیا کے ساتھ، ہم تو ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی چیز ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ویزے بھی پاکستانیوں کو نہیں ملتے، کبھی گورنمنٹ کی وجہ سے مل جاتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ بزنس ٹو گورنمنٹ بزنس ہوتا ہے۔ جب گورنمنٹ سارے بزنس کرتی ہے، گورنمنٹ کی پرائورٹیز ہیں، گورنمنٹ نے ہمارے فیوچر کو طے کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانیوں کو، جو ینگ جنریشن ہے، اس کو میسج دیں کہ جو تم کرنا چاہتے ہو اگر وہ لیگل ہے، اس کا دنیا کو فائدہ ہے، انسانیت کو فائدہ ہے، تو آگے بڑھو۔ یہ ملک آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ ٹریول کرو، پوری دنیا کے ساتھ بزنس کرو، ان کو اپنی ویلیو ایڈیشن کر کے دو، تمہاری اپنی ایکسیس ہوگی۔ آپ کے کمرشل کونسلر سر پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، آپ کی ٹی ڈیب ہمیں نہیں پتا اتنے سالوں میں کہ ٹی ڈیب کیا کام کرتی ہے۔ ایک ول آپ کی طرف سے آتی ہے، جب ہم کہتے ہیں تو آپ ہمیں اس لارے میں لگا دیتے ہیں کہ جی آپ کو یہ فارمیلٹیز میٹ کرنی۔ جب پرائم منسٹر صاحب کو خواب آتا ہے، چیف منسٹر صاحب کو خواب آتا ہے، کسی ایسی اتھارٹی کو خواب آتا ہے، تو صبح وہ 100% اپلائز ہو جاتی ہیں، کمپلائز ہو جاتی ہے، اور کوئی اس میں پبلک انپٹ ہوتی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے ہونا چاہیے۔ یس، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، ایک سوال میں دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں ٹیکس پیئرز کا، ان کا یہ بھی ذرا ڈیٹا چیک کروائیں کہ انہوں نے کتنے ایس آر اوز لیے ہیں، کتنے لوگوں نے بینکوں سے سستے ریٹوں پہ قرضے اٹھائے ہیں، کتنے لوگوں نے جو ہے وہ انڈر انویسٹنگ اور اوور انویسٹنگ کی ہے، کتنے لوگوں نے دنیا میں جا کے تو پاکستان کے لیے ایک ایسا میسج لے کے گئے کہ پاکستان میں یہاں انویسٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% ایسے ہوگا، فرض کریں 10%، 20%، 30%، یہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔
تو وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے سستے ریٹوں سے بینکوں سے پیسہ اٹھایا، جنہوں نے بجلی کے ڈسکاؤنٹس لیے، جنہوں نے گیس کے ڈسکاؤنٹس لیے آفیشلی قانوناً، اور جنہوں نے دنیا سے جب ڈالر آئے تو اس میں سے کچھ ڈالر نہیں بلکہ بہت سارے ڈالر باہر رکھ لیے اور باہر پراپرٹیز لے لی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماڈل کو سچ کے طریقے پہ چلائیں، ہمارا ماڈل سچائی پہ ہونا چاہیے سر۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی پاپولیشن نمبرز ہیں، ہر ایک کو اس کی ایج کے حساب سے وہ راستہ ملنا چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے یہ نیشن، یا کل کے لیے وہ ایک اچھا پاکستانی ماڈل کے طور پہ سامنے ہے۔ اور اگر ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کی، پرائم منسٹر صاحب کل کہتے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے کہ ہم اکانومی کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جہاں سے اس کو بزنس مل سکتا ہے وہ بزنس گین کرے، ہم ٹیکسیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹوں کو ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کرے گا تو وہ اسٹیٹ کی وائلیشن ہی سمجھی جائے گی، بلکہ اس کو پنش کیا جائے گا کہ وہ اس نے اسٹیٹ کے اختیار کو اور لوگوں کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیے۔ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ملک حکومت جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے اور ریاست جو ہے وہ ملک کے عوام کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ٹرائکا جو ہے اگر ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے تو پاکستان میں لوگ جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح مائیگریشن ہو رہی ہے، کس طرح لوگوں نے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں، اور آج پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ بلو پاسپورٹ دیں گے۔ سر آپ ان کو گرین پاسپورٹ دیں، گرین پاسپورٹ کے لیے آئیں، مل کے کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔